تو پھر اقبال نے کہا تھا نا، یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا ہے۔ ویسے نعرے بڑے مارتے ہو، لیکن جب قرآن کی آیت پڑھ کے آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھئی رب بھی بھیجدا پیا ہے تو دے فرشتے بھی بھیج دینے، تو نسی بھی پڑھنا ہے، تو آپ کی آواز ہی نہیں نکلتی کسی کی وجہ سے، جو لمحہ پوری محفل کی جان ہوتا ہے۔ اس لیے پتر 2 بار پڑھنا ہوتا ہے، تو کم از کم سونا کر کے پڑھا کرو یار، توجہ سے پڑھا کرو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آداب یہ ہیں کہ محبت ہو اور توجہ ہو، اور یہاں آنکھیں جھکا لیں یا آنکھیں بند کر لیں، یہ دائیں دیکھ دیکھ کے بائیں بائیں، بھائی ایڈی تین کیڑی آخر آئی ہے، تو درود رہن دے، تو سجے کھبے دیکھ لے، کیا حضور کے ذکر سے زیادہ ضروری ہے دائیں بائیں دیکھنا؟ کیونکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب کوئی نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک کرتا ہے تو حضور کی روحانیت اس کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے۔ اب ان کی توجہ میری طرف ہے تو میں تمبو دیکھنا پہ ہوتے نہیں، کیا ہے مثلاً تمبو میں تو ابھی آیا ہوں، آپ تو کب کے بیٹھے گا، پھر تمبو ہی دیکھنا گھوم پھر کے۔ اس لیے پتر اب ان چیزوں سے نکل آؤ اور توجہ لاؤ، کیونکہ صوفیہ کہتے ہیں کہ درود پاک وہ ذکر ہے، وہ عبادت ہے کہ جو کرنے والے کے دل کا تعلق بارگاہ نبوت سے جوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن پتر جس طرح کا ہم پڑھتے ہیں یہ نہیں جوڑے گا کوئی بھی، سجے کھبے دیکھنا اور بے توجہی اور بے دھیانی سے پڑھنا نہیں، توجہ ہو ہے۔ اس لیے کوشش فرمایا کرو کہ جب محفل میں آؤ یا مسجد میں آؤ، اگر محفل یا مسجد کا مزہ لینا ہے تو کیا کرو، آتے ہی اپنی سوچوں والا سوئچ بند کر دو، باہر سے اپنا تعلق توڑ دو، حضرت صاحب مسجد میں آئے ہو باہر والا سوچ بند کر دو، تاکہ اب اللہ کے گھر آئے ہو توجہ اللہ کی طرف رہے۔ محفل میں آئے ہو سوچوں والا سوچ بند کر دو، تاکہ نبی علیہ السلام کی محفل میں آئے ہو توجہ بھی اب نبی علیہ السلام کی طرف رہے۔ ہوتا یہ ہے کہ حضرت ہم جسمانی طور پر تو ادھر ہوتے ہیں، لیکن نہ ادھر سے ادھر ہوتے ہیں اور نہ ہی ادھر سے ادھر ہوتے ہیں۔ یہ دیکھنا میرے گھر کوئی مہمان آ جائے تو اگر گرمی ہے تو روح افزا، جام شری، دودھ سوڈا، سکنجوی، ٹھیک ہے جی، ملک شیک، ٹھیک ہے جی، ٹینگ، ٹھیک ہے جی، جو گھر میں ہوگا یا جو اس کو پسند ہوگا، کھانے کا وقت آئے گا تو کھانا بھی کھلایا جائے گا۔ اور اگر مہمان سردیوں میں آیا ہے تو چائے، بسکٹ، کیک رس، پیٹیز، پیزا، اور جب کھانے کا وقت آیا تو کھانا بھی کھلایا جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں بندیاں تیرے گھر جڑا آئے تو اینا کچھ کھا پی کے جائے، تیرا مالک دے گھر آئے وہ خالی جائے واپس آئے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پتر تو آیا ہی کوئی نہیں ہے، نہ تو ایتھوں آیا تے نہ ہی تو ایتھوں آیا، یہ بھی کتے باہر ہی سی تے یہ بھی کتے باہر ہی سی، اس لیے تو آیا اور تو خالی چلا گیا۔ کسی نے فارسی میں کہا تھا این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نہیں، اس طرح سے یہ تم کوئی خالی جاندہ نہیں، انعام خالی جاتے ہیں، وجہ آئے کوئی بھی نہیں۔ اقبال نے اشارہ دیا تھا لیکن کریں کیا حضرت، امت کانوں کا چسکا لے کے گھر چلی جاتی ہے۔ اقبال نے اشارہ دیا تھا کیا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں ہے۔ لیکن کانوں کا چسکا لیتے ہیں لے کے گھر چلے جاتے ہیں۔ مجھے 19 سال ہو گئے حضرت، جان اللہ اور اللہ کے رسول کو دینی ہے، مجھے آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا تیرا دل تو ہے صنم آشنا سے کیا مراد ہے، تے ایڈے یا پی ایچ ڈی ہے کوئی نہیں کہنا نو پتا ہوئے کہ کی مراد ہے، تکلیف ہوتی ہے حضرت۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ 19 سال ہو گئے حضرت انہی لوگوں میں، آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ حضرت ہے من نمازی کس طرح ہوتا ہے۔ کانوں کا چسکا لیتے ہیں اور لے کے اپنے اپنے گھروں کو، اس لیے سب بات آگے جا سکی نہیں۔ اس لیے اتر میری گزارش ہے آپ سے، جب ذکر کی باری آئے، درود کی باری آئے، مسجد جاؤ، محفل جاؤ، سوچوں والی تار کاٹ دیا کرو حضرت صاحب۔ لیکن حضرت میں دکھ سے کہنے لگا ہوں، ادھر رجانے میں یا کمالیہ میں بیٹھ کے ہم نے کیا تار کاٹنی ہے، اب تو امت کا حال اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اب تو امت صحن حرم میں جا کے بھی تار کوئی نہیں کاٹتی ہے۔ طواف بیت اللہ کا ہو رہا ہے
اور واٹس ایپ پہ کال امی کو ملائی ہوئی ہے، ہوتے بھی امی، ایتھے بھی امی تو ہوتے بھی طواف بیت اللہ کا ہو رہا ہے اور کال اپنے بچوں کی امی کو ملا رکھی ہے، اوتھے بھی بچیاں دی امی تے ایتھے بھی بچیاں دی امی۔ وہ بندیا کسی جگہ تے صرف ہودا ہو جا، اور تو کتنا بد نصیب شخص ہے کہ تو سین حرم میں جا کے بھی اس کا نہیں ہو سکا، تینوں اتھے بھی بچی ایڈا امی نال پیار ہی تے لین کی آیا سیں تے رہنا سی امی دے کول ہی، او دے بیرن دا گوڈیں وچ، جے ایڈا ہی تینوں بچیاں دی امی نال پیار ہے تے اتھے کی لین آ گیا، پھر بچیاں دی امی اگر سب کتے تے اودے ہو جائیے جا کے یارا، ایتھے بھی اودے نہیں تے اوتھے بھی اودے نہیں، اوتھے بھی چک پچھے کال ملائی ہوندی ہے۔ اللہ کے بندے 2.5-3 لاکھ تم نے خرچہ ہے، سارا نخرہ تم نے چھوڑ دیا، 2 کپڑے تن پہ ہیں، موت کے منہ سے تو ہو کے گزرا ہے، جہاز تجھے 32,000 فٹ کی بلندی پہ لے گیا تھا، پھر آ کے امی تے پھر آ کے جانے دی امی وہی اودے ول دھیان کر پیا جدے گھر آیا ہے، کوئی انہوں منا کوئی انہوں راضی کر، لیکن کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گماں لا الہ الا اللہ۔ کبھی مثلا میرے دروازے پہ دستک ہو، میں دروازہ کھولوں جا کے تو باہر کو میرا بیلی کھڑا ہے، تو میں اس سے پوچھوں بھائی کیویں، تو آگے سے کہے بھائی دل کرتا سی پہ تینوں ملتے ہیں، میں کہاں آیا، کیونکہ جس دور سے آپ اور میں گزر رہے ہیں اب ایسا تو کوئی معاملہ رہا نہیں کہ کوئی کسی نے ہندی ملنا آ جائے ادھر سے، تو اس لیے میں نے ایک بار اس کو ضرور کہنا ہے چل جھوٹیا کوئی کام ہونا ہے، 10 کی کام نہیں، تو پھر آگے سے کہ کوئی کام نہیں آج بس تینوں ملن تے دل کر دے، اچھا مینوں ملنا ہے، کتنی خوشی ہوگی صرف اس کے یہ کہنے سے کہ مجھے کوئی کام نہیں، میں آج صرف تجھ سے ملنے آیا، تو میں کہتا ہوں رجانے والے ہو، کمالی والے ہو، بندہ ہو کے ساڈا دل کردا ہے کہ کدی کدی کوئی سانوں بغیر کام تو بھی ملنا ہے، بندہ ہو کے ساڈا دل کردا ہے کہ کدی کوئی سانوں صرف ساڈے لیے ملنا ہے، تو میں کہنا بندیا تیرا بندہ ہو کے دل کردا ہے تے وہ تے پھر اللہ ہے، کدی تو ہی تینوں بغیر مطلب تو یاد کر رہا ہے، کدی تو ہی تینوں بغیر مطلب تو یاد کر، اپنی واری طرح تینوں بڑی چکدی ہے، کوئی کام ہویا تے آ جائے گا، تو بھی تے کدی بغیر کام تو جا نہ یار، کس دن وضو کر، تسبیح پڑھ، خوشبو لا اور ارادہ تے نیت ہے کر، اج اللہ پاک نال اور کوئی گل نہیں کرنی، اج اللہ نے صرف اس لیے یاد کرنا ہے کہ میرا اللہ ہے، حضرت صاحب ٹونڈیا نہیں لبدا کوئی، ہاں جی پائی کی کر دے ہوئے پچھلے ہو، ہاں جی ٹونڈیا نہیں لبدا کوئی، وہ پھر میرے حضرت صاحب کہا کرتے تھے صاحب سب کا ایک ہے، صاحب سب کا، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں کروڑوں میں کوئی ایک ہے، غوث اعظم ماما روز سے نہیں نہ جم دیا ہے، جنید ماما روز نہیں جم دیا، فرید ماما روز نہیں جم دیا ہے، تو پتر کدی کدی جویں تو چاہنا ہے نا کہ تینوں کدی کوئی صرف بغیر کام تو تینوں ملنا ہے، اللہ تو ہے کی ہے، گوندا ٹیرے مسانے تیرے جو پیشاب پہ بولنے تے منہ چو تھوک ڈگدا ہے، بڑیاں تو مٹی دائیں پپڑیاں چ بلگاں دے، تو پھر بھی تیرا دل کردا ہے کہ کدی کوئی تینوں صرف تیرے لیے ملنا ہے، وہ تے اللہ ہے حضرت، وہ تے اللہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، وہ اللہ ہے حضرت، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ کیا کہے کہ صرف تینوں ملنا ہے، ظاہر ہے آپ اس کو ڈرائنگ روم میں لے آئیں گے، اب اس کے صرف اتنا کہنے سے نا کہ کام کوئی نہیں صرف تینوں ملنا ہے، پکی بات ہے چائے کے ساتھ 1-2 چیزیں ویسے بڑھ جانی ہیں کیونکہ وہ مینوں ملنا ہے، اب چائے بھی ہو گئی سارا کچھ ہی ہو گیا، اب آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں کہ ایک کہندا ہے کہ تینوں ملنا ہے تو چلو ملیے ذرا ہوں، لیکن وہ کیا کر رہا ہے کبھی فون پہ کسی سے بات، کبھی فون پہ، آپ پاس بیٹھے ہیں یہ کہہ رہا تھا کہ تینوں ملنا ہے، اب وہ فون پہ کبھی کسی سے بات کبھی کسی، اور آپ پاس بیٹھے ہیں کہ سچ بتائیے گا آخر وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا اک کے تنگ آ کے ہم نے بول ہی پڑھنا ہے کہ بھائیا
تو کہنا ہے تینوں ملن آیا، کدی کسے نو فون ملانا ہے، کدی کسے نو فون ملانا